کلاس 6 کے طالب علم السلام علیکم۔ آپ کا سبجیکٹ ہے معاشرت علوم اور چیپٹر ہے آبادی۔ آبادی کیا ہے بچوں؟ آپ کو پتہ ہے آبادی کیا ہے؟ آبادی لوگوں کی ایک تعداد ہے جو قصبے، شہر یا دیہات جیسے علاقے میں رہتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کئی جگہوں پہ بہت ہجوم تھا اور کہیں کوئی مجمع نہیں تھا۔ یہ اس مقام پر آبادی کی موجودگی کا حوالہ ہے۔ اگر کوئی جگہ بہت ہجوم ہو تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ اگر وہاں کہیں کوئی علاقے میں کم لوگ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی آبادی کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک کون سا ہے؟ پتہ ہے بچوں؟ دنیا میں سب سے آبادی والا ملک چین ہے، اور چین کے بعد بھارت یعنی انڈیا، جن میں سب سے زیادہ آبادی ہے۔ دیکھیں ترتیب دی ہوئی ہے، پوری ترتیب دے دی ہے یہاں پہ۔ بک دیکھیں، بک کی پیج نمبر 131 دیکھیں، اس میں آپ کو پوری ترتیب دی ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پر چین، دوسرے پہ بھارت، تیسرے پہ امریکہ، چوتھے پہ انڈونیشیا، پھر برازیل، پھر پاکستان، نائجیریا، بنگلہ دیش، روس، جاپان۔ یہ سب ترتیب ہے اس کی، جس میں آبادی کے لحاظ سے ان ملکوں کو ترتیب دیا گیا انڈسٹینڈ ممالک کو۔ اس کے بعد دیکھیں بیٹا، اب یہ بتایا کہ کچھ جگہوں پر لوگ بڑی تعداد میں، کچھ تعداد میں کم ہیں، تو کیا ہے گی؟ جہاں گھنی آبادی ہوتی ہے وہاں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جہاں آبادی تو وہ گنجان آبادی والے علاقے کہلاتے ہیں، اور جہاں آبادی کم ہوتی ہے تو وہ کم آبادی والے علاقے کہلاتے ہیں۔ اب دیکھو انہوں نے جیسے یہ دے دیا ہے، پورا انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے پکچرز بنا کے بتایا ہے پورا، یہ دیکھیے کہ کتنی آبادی ہے، فی کلومیٹر پر کتنے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس طرح یہاں دیکھ کتنی دھرتی سے دور دور جیسے لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کم آبادی والے ہیں۔ کم آبادی والے علاقوں میں اس طرح لوگ رہتے ہیں، ایسے گھر بنے ہوتے ہیں، اور زیادہ آبادی والے جہاں گنجان آبادی ہوتی ہے وہاں اس طرح لوگ رہتے ہیں۔ اب آبادی کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ اس ترتیب سے ایک علاقے میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اسے آبادی کی تقسیم کہتے ہیں۔ تقسیم آبادی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین کی کسی مخصوص خطے میں لوگوں کی آبادی مساوی یا غیر مساوی، یہ کہیں آبادی برابر سے ہے یا کہیں آبادی زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، کہ جہاں جو وہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں ہے لیکن ایک ہی گھر میں اتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ پورا نقشہ بحیرہ ہند کا آبادی گنجانیت ظاہر کرنے والا نقشہ گھنی اور قلیل۔ یہ دیکھیں لوگ مخصوص علاقے میں رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ مخصوصی علاقوں میں رہنا کیوں پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات پتہ کیا ہے بیٹا؟ اس کی وجوہات یہ پانی، خوراک، ملازمت، نقل و حمل۔ جہاں یہ تمام فیسلٹی، تمام سہولیات ہوں گی وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جہاں رہیں وہاں ہمیں ہر طرح کی سہولیات حاصل ہوں۔ مثبت عوامل کسی مخصوص علاقے میں رہائش کی حوصلہ افزائی، جبکہ منفی عوامل رہائش کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ان عوامل کو انسانی اور طبعی حوالے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ لوگوں کو مراد زیادہ ہوں گی، لوگوں کو سہولیات زیادہ ہوں گی، لوگ وہاں زیادہ رہیں گے، اس لیے وہاں کی آبادی گنجان ہوگی، اور جہاں اپنی ضرورت زندگی حاصل کرنے میں مشکلات آئیں گی وہاں سے لوگ نقل مکانی کر جائیں گے، اور وہاں آبادی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اچھا، کچھ علاقے گنجان آبادی والے قلیل آبادی پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔ ان کا انحصار ان عناصر پر بھی ہوتا ہے کہ جو قدرتی عناصر مثلاً زیادہ سہولتیں، آب و ہوا، سبزے، مٹی، زرخیز زمین اور انسان سے وابستہ سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ لوگ ایسے ہی علاقوں میں زیادہ رہتے ہیں جہاں ان کی پانی تک رسائی، زمین کی زرخیزی اور روزگار کا حصول ان کی دسترس میں ہو۔ لوگ وہیں زیادہ رہنا پسند کریں گے جہاں وہ آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت زندگی حاصل کر سکیں۔ اب بات آتی ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، پاکستان جس خطے میں، وہ جنوبی ایشیا کا خطہ ہے۔ ایشیا کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، یہ بتایا تھا پہلی بات ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ دنیا کو 7 بر اعظم میں تقسیم کیا گیا، جس میں سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے، اور ہم ایشیا کے جنوبی حصے میں رہتے ہیں۔ اب جنوبی ایشیا، یہاں پہ جنوبی ایشیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح بڑھی۔ اب اس کا تعارف کچھ اس طرح کرایا گیا ہے کہ دنیا کی آبادی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 400 سالوں میں دنیا کی آبادی ماضی کے مقابلے میں 14 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب دیکھیں نا،
زیادہ آبادی زیادہ مسائل. بہرحال اضافے کی یہ شرح رقصہ نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک کی آبادی میں شرح سے نہیں بڑھ رہی. آبادی اس لیے بڑھتی ہے جب اموات کے مقابلے میں پیدائش زیادہ ہوگی، کہ جہاں پیدائش زیادہ ہو زیادہ بچے پیدا ہوں اور اموات کم ہوئی تو وہاں کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آبادی میں تیز اضافہ معاشی طور پر مستحکم مالدار لوگوں کے مقابلے میں معاشی طور پر کمزور اور غریب ممالک میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے اسباب دیکھیں. جنوبی ایشیا میں آبادی بڑھنے کے اسباب کیا ہے اس کے؟ دنیا اور جنوبی ایشیا میں آبادی کے بڑھنے کے بہت سارے اسباب ہیں. سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ پیدائش کی شرح میں اضافہ اور اموات میں کمی. اگر پیدائش کی شرح سے مراد 1000 میں پیدا ہونے والوں کی تعداد، اموات کی شرح سے مراد 1000 میں سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد کی شرح شامل ہے. دنیا کی آبادی میں تیز تر اضافے کا ایک سبب شرح اموات میں کمی ہے. ماہرین آبادیات جو آبادی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 2050 تک دنیا کی کل آبادی کوئی 10 ملین تک بڑھ جائے گی. یعنی کہ آپ دیکھیں ہم 2020 میں 2050 کی بات کر رہے ہیں، 30 سال بعد کی. کئی ترقی پذیر ممالک کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں کے باشندے اکثریت زیادہ بچے پیدا کرنے کے خواہش مند ہیں. اس کے اسباب یہ دیکھیں دیا ہوئے انہوں نے اسباب اس کے ساتھ دیے ہوئے کم عمر کی شادی، کم شرح خواندگی یعنی کہ جہالت، بڑھاپے میں تحفظ کے ہمیں ہمارے بچے زیادہ کو بڑھاپے میں تحفظ ملے گا. نرینہ اولاد کی خواہش یعنی بیٹے کی اگر بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو ہمیں بیٹی کی خواہش میں ہم اولاد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. قبائلی تنازعات اور خاندانیت اور غربت، اس سے کیا ہوتی ہے؟ یہ سارے اسباب ہیں. زیادہ آبادی جب بڑھتی ہے تو یہ سارے اسباب جو ہے نا وہ ہیں اس کی آبادی کے. اور غربت بڑھتی جاتی ہے اور امارت کم ہوتی جاتی ہے، لوگوں کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد ہے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل اور حل. اب آبادی تو بڑھ گئی، اب اس کے مسائل اور حل کیا ہیں؟ ہم اس کو ان مسائل کو حل کیسے کریں؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت سارے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان مسائل سے حل کر سکتے ہیں. اس کو ایسا تو نہیں چھوڑ دیں گے اس میں. اب اس کے مسائل پہ حل کرنے کا غور و فکر کریں گے اور اس پہ عملی اقدامات کریں گے. دنیا کی آبادی میں کئی عوامل کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے، مثلاً غذائی اشیاء کی پیداوار، ترسیل میں اضافہ، عوامی سہولتوں میں بہتری، پانی اور نکاسیاب، طبی ٹیکنیکیں، ویکسین، اینٹی بایوٹک. ماضی میں کئی بچے ان بیماری کی وجہ سے باعث ہلاک ہوئے جن کا آج کل علاج ممکن ہے. دنیا کے طول عرض میں ہونے والی ایجادات، دریافتوں نے شرح اموات میں کمی اور لوگوں کے زیادہ زندہ رہنے کے لیے درکار معیار زندگی میں اضافہ کیا. یعنی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ہی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے. پہلے بچے بہت ساری بیماریوں میں مر جاتے تھے جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جن کی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی، لیکن اب جیسے وقت گزر رہا ہے سائنس ترقی کر رہی ہے تو مختلف میڈیسنس آئی جس وجہ سے لوگوں کی اموات جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آبادی میں اضافہ ڈائریکٹ ملک کے وسائل پر دباؤ ڈالتا ہے اور جس سے بہت سارے معاشرتی اور معاشی مسائل سامنے آتے ہیں. اب ہم اس آبادی کو قابو میں کیسے پا سکتے ہیں، قابو کیسے کر سکتے ہیں اس آبادی کو؟ ظاہر سی بات ہے آبادی تو بڑھ گئی نا، لیکن ہم مزید آبادی نہ بڑھے اس کو قابو میں کرنے کے اقدامات کون کون سے جو ہم کر سکتے ہیں. ہماری جو ملک کی اکثریت اور دنیا کی اکثریت دنیا کو جو سروے رپورٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کس طرح اس کو قابو پا سکتے ہیں. کئی ملکوں میں ایسی پالیسیاں رائج ہیں جن سے اس مسئلے پر نظر رکھی جاتی ہے. کچھ حکومتوں نے درج ذیل حل اختیار کیے ہیں. نمبر 1، شرح پیدائش میں کمی لانا، جیسے چین. بچوں کی تعداد کم ہونے پر انعام دینا، زیادہ بچے ہونے پر جرمانہ عائد کرنا، پیدائش پر کنٹرول کے طریقوں کو آسان بنانا، تاخیر سے شادی کی حوصلہ افزائی کرنا. آبادی پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان میں تعلیم اور خواندگی میں اضافہ اور لڑکیوں کو تعلیم دینا بھی شامل ہے. کثرت آبادی کسی بھی علاقے کا حل نہیں. کثرت آبادی کسی علاقے میں لوگوں کی وہ تعداد ہے جو ماحول کی سطح سے زیادہ ہو، کہ لوگوں کے رہنے کی جگہ کم ہے، زمینی جگہ کم ہے، لیکن لوگ ایک ایک گھر میں
بے حساب لوگ موجود ہوتے ہیں. جیسے جس کی مثال چائنا ہے. چائنا میں دیکھیں ایک کمرے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے بیڈ ہوتے ہیں اور ایک کمرے میں تقریباً 20 لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس سے کیا ہوتا ہے وہاں اسی لیے وہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. وہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کثرت آبادی کئی مسائل کو جنم دی جیسے بھوک بے گھری. ظاہر سی بات ہے بھوک اتنا روزگار نہیں ہوتا اور روزگار کے وسائل نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بھوک اور افلاس پھیلتا ہے قحط پھیلتا ہے. اور بے گھری گھر نہیں ہوتے. ایک چھوٹی سی جگہ میں اتنے لوگ کیسے رہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. پانی کا کمی کا مسئلہ ہوتا ہے. صحت عامہ کی سہولتوں پر دباؤ ہوتا ہے. رہائشی سہولتوں کی قلت ہوتی ہے اور بے روزگاری بڑھتی ہے. بے روزگاری تمام جرائم کی پیدا کرتا ہے. بے روزگاری ہوگی تو سارے جرائم پیدا ہوں گے اور معاشرے کا سکون تباہ ہوگا اور معاشرہ افراتفری اور دہشت گردی کا شکار ہو جائے گا. لوگوں کی تعلیم خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم بھی ایک طریقہ ہے جس پر عمل کر کے حکومت آبادی میں اضافے کو روک سکتی ہے. لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلوائی جائے تاکہ وہ اس کے نقصان اور فائدے کے بارے میں جان سکیں. تو بچوں یہ تھا کہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے ان تمام سہولیات کے باوجود کہ تمام سائنس نے ترقی کر لی ہے اور بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں ملکوں میں لیکن اس کے باوجود آبادی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے دن بہ دن معاشرے کا سکون تباہ ہو رہا ہے. تشدد بڑھ رہا ہے. معاشرے میں انتشار بڑھ رہا ہے اور بے روزگاری سب سے بڑی بے روزگاری. ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو چوری ڈکیتی سارے عوامل اس کے کارگر وہ ہوں گے اور جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوگا. معاشرے کا سکون تباہ ہوگا اور لوگ سکون میں نہیں رہ سکیں گے. اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور سمجھنا چاہیے. تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر آبادی ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.